السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مختصر سا بیان ہوگا۔ اس شارٹ میں کچھ اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اس پر عمل کر کر ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، اور محفل کا جو مقصد ہے، جو محفل سجائی گئی، جس کا پرپس ہے، وہ حاصل ہو سکے۔ جو بھی ہم میلاد مناتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو نکھارنا، اپنے اندر کی کمی کو دور کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، علم دین میں اضافہ کرنا، دینی معلومات میں اضافہ ہونا۔ تو ہمارا طرز زندگی اور انداز معاشرت دینی جو ہے کہ میلاد منا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میلاد منانے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے رسول میں اگر اضافہ ہو تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں بھی کوئی محفل سجانی تو اس کا بھی نام رکھتے جشن عید میلاد النبی، گھر میں کوئی لکھتے ہیں ٹائٹل میں جشن عید میلاد النبی، گھر میں کوئی اور پروگرام ہوا تو بھی لکھتے ہیں جشن عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ اور یہ تو ماہ مبارک، یہ تو وہ مہینہ ہے جو میلاد منانے کا مہینہ ہے۔ ہم تو سادہ مہینے میں بھی جو ہے کہ میلاد مناتے ہیں، لیکن اب تو اسپیشلی جو ہے کہ میلاد منا رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ یہ 1500 سالہ جشن میلاد ہم منا رہے ہیں۔ ہماری قسمت میں یہ سال میسر ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ انشاءاللہ میلاد کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا، اور حضور کے معجزات کے تعلق سے کچھ کہوں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف معجزات عطا کیے گئے۔ نبی معجزہ لے کر آئے، لیکن ہمارے نبی محمد عربی پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ نے اپنے لعاب دہن سے اپنے لعاب کو کھارے پانی میں ڈال دیا، کھارے کنویں میں ڈال دیا تو وہ کنواں جو ہے کہ میٹھا ہو گیا۔ آپ نے اپنے انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے، سبحان اللہ۔ تو آپ کے معجزات بہت ہیں۔ آپ نے انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیے۔ درخت کو حکم ہوا تو درخت جو ہے کہ اٹھا کر حضور کو سجدہ کرنے۔ پیارے اسرائیل بھائیو، نبی جو ہے کہ سراپا معجزہ بن کر آئے۔ ایک 2 روایات سنتے ہیں۔ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، ان کی والدہ کہتی ہے رہ گیا تو میں نے ایک جگہ کھانا پکایا، اسی دوران ایندھن ختم ہو گیا، میں لکڑی لینے گئی تو تو چھوٹا تھا تو تیرا ہاتھ ہانڈی میں چلا گیا اور تیرے بازو جل گئے، لیکن جب میں تجھے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سنگل نکلے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ہاں صحیح ہے۔ پیارے اسرائیل بھائیو، ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے کہ لگایا جلے ہوئے بازو پر تو وہ بازو درست ہو گیا۔ تو یہ نبی کا معجزہ تھا۔ ایک اعرابی کسے کہتے ہیں؟ دیہات میں رہنے والے کو کہتے ہیں۔
ایک اعرابی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جو ہے کہ مسلمان ہو گیا ہوں، میں جو ہے کہ با ایمان ہوں، ایمان والا ہوں اور ایمان کے نور سے سرفراز ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھا دیجئے جس سے میرے ایمان میں اور پختگی ہو جائے، میرے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، میرا ایمان اور قوی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ وہ درخت ہے، اگر آپ اس درخت کو یہاں بلا دیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تم خود اس درخت سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ یہ اعرابی جو ہے اس درخت کے پاس جاتا ہے، اس درخت کے قریب جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ درخت جو ہے کہ ہلتا ہے، ادھر ادھر ہلتا ہے، اپنی جڑیں اکھاڑتا ہے اور رینگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے وہ درخت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، تو وہ درخت واپس چلا جاتا ہے۔ تو اعرابی بھی مان لیتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ معجزہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر وہ اعرابی عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے اجازت دے دیتے ہیں۔ تو وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بھی بوسہ دیتا ہے اور پاؤں کو بھی بوسہ دیتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو جو ہے کہ شجر و حجر سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منع فرما دیتے ہیں کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو حضور منع کر دیتے ہیں۔ دست بوسی کے لیے حکم ہوا تو آپ نے دست بوسی کے لیے اس نے صحابی نے عرض کیا تو آپ نے اجازت دے دی۔ پاؤں چومنے کے لیے اس نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ لیکن جب سجدے کی بات آئی، جب سجدہ کرنا ہوا تو اس نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ سجدہ ہے صرف رب کے لیے، عبادت صرف رب کے لیے۔ ایک بات یہ چلیے تو اسی کے ضمن میں ایک شرعی مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہے، سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہے۔ ایک سجدہ تعظیمی، کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا، کسی کے ریسپیکٹ کے لیے سجدہ کرنا، اور ایک سجدہ ہوتا ہے عبادتی، سجدہ عبادت، کسی کو عبادت کرنے کے لیے، پریئر کے لیے جو ہے کہ سجدہ کرنا۔ تو سجدہ تعظیمی اس شریعت میں حرام ہے، کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور عبادت کے سبب اگر سجدہ کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ تو آج دیکھیں ہم سنی حضرات آج مزاراتوں پر بھی بہت سے نادان مسلمان جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ وہاں بھی اجازت نہیں ہے، وہ تعظیماً سجدہ کرتے ہیں، اور تعظیماً سجدہ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اور عبادت کے طور پہ سجدہ کر لیا تو پھر دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جائے گا۔ مزارات پہ جانا چاہیے کہ ولیوں کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے بیت المقدس ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، حجر اسود ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، کعبۃ اللہ ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، مسجد نبوی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جو ہے کہ صفا مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہے، غار ثور پہ جو ہے کہ دعائیں قبول، مسجد اقصی میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو جتنے تک متبرک جگہ ہے وہاں پر دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ راتیں ایسی ہوتی ہے جن راتوں میں جو چنیلا راتیں ہوتی ہے، ان راتوں میں اگر ہم دعا کریں تو وہ راتیں قبول ہوتی ہے، جیسے شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے اور شب برات ہے۔ یہ جو ہے
कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जो रात है, ये रात में भी दुआएं कबूल होती है। और जो है कि ईद बकरा ईद की चांद रातों को भी दुआएं कबूल होती है। तो बहुत सी रातें कबूलियत के जो है कि सबब बनते हैं, बहुत से मकामात कबूलियत के सबब बनते हैं। इसीलिए इसी तरह कुछ लोगों की भी दुआएं कबूल होती है, जैसे वालिदैन की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मरीजों की दुआ कबूल होती है ना। और अल्लाह के लिए बंदों की दुआ किसी के हक में कबूल हो जाती है। तो अर्ज ये है, बात सजदे की चली थी, तो मज़ारात पे हमको भी जाना है, हमको ताज़ीमन अदब के दायरे में जाना है, फातिहा पढ़नी है और अदब के दायरे में बाहर होना है, पीट करके वापस नहीं होना है, बल्कि जो है कि अदब करते हुए जो है कि हमको वापस होना है, अदब करते हुए जाना है और फातिहा पढ़नी है, लेकिन सजदा नहीं करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदा की इजाजत मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब एक और मौजूदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनिए कि हजरत अबू हुरैरा जो कि सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाले सहाबी हैं, आपने सबसे ज्यादा जो है कि हदीस रिवायत की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, वो कहते हैं कि मैं तो मुसलमान था, तो पेश करते, इस्लाम की तबलीग करते, इस्लाम की इशाअत की पैरवी करने के बारे में कहते, तो उनकी वालिदा जो है कि इग्नोर कर देती, उनकी वालिदा जो है कि बातों की इधर उधर ले जाती। एक दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम हो जा, तू भी जो है कि मुशर्रफ इस्लाम हो जा। तो उसकी वालिदा जो है कि हुजूर की शान में, अब ये बात अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में लग जाती है। आप फौरी तौर पर वहां से चले जाते हैं हुजूर की बारगाह में और बड़े परेशान और घबराए हुए लगते हैं। तो हुजूर पूछते हैं, अबू हुरैरा क्यों परेशान हो, क्यों परेशान नजर आ रहे हो? तो अबू हुरैरा पूरी बात बता देते, पूरा पश मंजर बता देते कि मैं तो मुसलमान हूँ, अल्लाह के नबी, मैं तो आप पर कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी वालिदा जो है कि इस्लाम की दौलत से महरूम है, आप मेरे वालिदा के लिए दुआ फरमा दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि हाथों हाथ दुआ कर देते हैं। तो उसी वक्त जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ खत्म होती है, अबू हुरैरा दौड़ते हुए अपने घर में जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तो कुछ देर के बाद जो है कि वालिदा खोलती है और वो वालिदा कहती है कि अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उनकी वालिदा दरवाजा खोलती है और वो जो है कि कलमा शरीफ पढ़ती है, कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान हो जाती है। तो ये देखिए अल्लाह के नबी ने दुआ की, फौरी तौर पर दुआ कबूल हो गई। इसमें एक और पहलू नजर आ रहा है कि जब अल्लाह के नबी ने दुआ की तो अबू हुरैरा को इतना यकीन हो गया था, इतना तवक्कुल हो गया था कि अल्लाह के नबी ने दुआ की है, अल्लाह के रसूल ने दुआ की है, अल्लाह के हबीब ने दुआ की है, तो दुआ जरूर कबूल होगी। इसलिए वो दौड़ते हुए अपने घर पे जाते हैं। तो जब जाते हैं तो खुशखबरी जो है कि उनको मिल जाती है, क्योंकि वालिदा जो है कि इस्लाम कबूल कर लेती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम आज से 1400 साल पहले की रिवायात को पढ़ते हैं, उनके वाक़यात को सुनते हैं, तो बड़ी उन्होंने मशक्कत के बाद इस्लाम को पाया और उन पर जो तशद्दुद हुए, अगर हम सुने तो हमारी आंखों से अश्क जारी हो जाए। अल्लाह ताला वो एक साथी रसूल है, आप पर कुफार ने बड़ा जुल्म किया कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। आ जाता है कि 2 ऊंट को उनके पैर में बांध दिया जाता है और मुख्तलिफ सिमत ऊंट को खड़ा कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम इस्लाम को छोड़ दो वरना इन दोनों ऊंटों को दौड़ा देंगे और तुम्हारे जिस्म के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो वो सहाबी कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। और उसने ऊंट को दौड़ा दिया और आपके जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे इस्लाम ने ऐसी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके उन्हें इस्लाम मिला। लेकिन हम अपनी किस्मत पर नाज करें, हम अपनी किस्मत पर नाज करें कि हम जब पैदा होते हैं तो मुअज्जिन हमारे कान में कह देता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी अज़ान दी जाती है, पूरी इकामत कह दी जाती है कि तुम मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया है। तो हम पैदा होते ही हमारे कान में सदा दे दी जाती है कि तू मुसलमान है, तू मोहम्मद अरबी का गुलाम है। लेकिन जो हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने जो तर्ज जिंदगी थी और उनके वाक़यात को जो हम पढ़ते हैं तो मिलता है कि उनको इस्लाम बड़ी मुशक्कत से मिला। लेकिन आज हमको ईमान मिला है लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते। वो एक एक
حدیث کو سننے کے لیے کئی سو میل کا جو ہے کہ سفر کیا کرتے تھے، کئی مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے صرف ایک حدیث سننے کے۔ لیکن آج جو ہے کہ ہم اسلام سے فیضیاب تو ہے لیکن علم دین سے ہم کتنی دور ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، آج کتابیں اویلیبل ہیں، علماء کرام جو ہے کہ محفل میلاد میں جو ہے کہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سننے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس پڑھنے کی وقت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں دنیا کے تمام کام ہو رہے ہیں، گھر میں شادی ہو جائے تو وقت ہے، آنا کہیں جانا ہے تو وقت ہے، گھومنے کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا پر ریلز بنانے کے لیے وقت ہے، مختلف کاموں کے لیے وقت ہے۔ ہمیں وقت نہیں ملتا تو نمازوں کے لیے وقت نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو جو ہے کہ دین کے کاموں کے لیے وقت نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو اجتماعات میں آنے کے لیے وقت نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، ہمیں وقت نہیں ملتا تو اچھے لوگوں سے ملنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وقت ملتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح دیکھیے، کوئی شخص ہے وہ دریا کنارے کھڑا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دریا کا پانی بہہ کے ختم ہو جائے تو میں اس پار جاؤں، تو اتنے میں دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یہاں اتنی دیر سے کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کہ دریا پار جانا ہے، میں سوچ رہا ہوں یہاں کا پانی ختم ہو، پانی پورا بہہ جائے تو میں اس پار جاؤں۔ تو وہ شخص کہتے تم بیوقوف ہو کیا؟ یہ دریا کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، اگر تمہیں اس پار جانا ہے تو تمہیں تیر کے جانا ہوگا، تمہیں اس پار جانا ہے تو تمہیں جو ہے کہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح معاملات ہمارے بھی، ہم سوچتے وقت ملے گا تو یہ کام کریں گے، وقت ملے گا تو نمازیں پڑھیں گے، وقت نہیں ملے گا بلکہ وقت نکالنا پڑے گا۔ اس طرح کبھی پانی ختم نہیں ہوگا بلکہ تیر کے پار کرنا ہوگا، اسی طرح کبھی وقت نہیں ملے گا، ہم کو وقت نکالنا پڑے گا۔ آج ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، اگر ہم نے کتنی سال جاب کی، 40 سال 50 سال جاب کی، اس کے بعد ہم کو تو دنیا سے چلے جانا ہے، ہمارا انتقال ہوا، اسی جاب پر کوئی دوسرا شخص آئے گا، وہ کام کرے گا، وہ چلا جائے گا، تیسرا شخص آئے گا، وہ کام کرے گا، وہ چلا جائے گا، چوتھا شخص آئے گا، وہ کام کرے گا۔ تو دنیا سے لوگ ختم ہوتے چلے جائیں گے لیکن کام کبھی ختم نہیں ہوگا، کام چلتا رہے گا، لوگ ختم ہوتے چلے جائیں گے، زندگیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی لیکن دنیا کا کام نہیں ختم ہوگا۔ کہ دنیا کے زیب و زینت میں ہم اس طرح انوالو نہ ہو جائے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وقت کی اہمیت ہم جانتے ہیں، وقت کی قدر ہم جانتے ہیں، لیکن ٹائم مینجمنٹ ہم نہیں کر پاتے۔ ہم جو ہے کہ تمام کام کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ہم پر فرض عین ہے۔ ہم جس نبی کی محفل میلاد منا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ایک دن میلاد منا لے، ایک دن جلوس میں چلے جائے اور پھر جو ہے کہ وہی دنیاوی زندگی جیے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا کو ادا کرنا یہ محبت ہے۔ ہاں بے شک، محبوب کے نقشے قدم پہ چلنا ہے، یہ جو ہے کہ عبادت ہے، یہ جو ہے کہ محبت ہے۔ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، رسول شریف لگا گیا، پھر وہی پرانی زندگی شروع ہو گئی، نہیں، بلکہ ہماری زندگی شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔ آپ کبھی حضرت بلال کو یہ نہ کہتے بلال جا کے اذان دے دو، بلکہ آپ بلال سے یہ کہتے ہیں بلال اٹھو میرے دل کو قرار پہنچا دو، اے بلال اٹھو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بلال تم اذان دے دو کہ جب اذان ہوگی مسلمان نماز پڑھنے کو آئیں گے، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو حضور کو ہم کو راضی کرنا ہے تو کیا ہے؟ حضور کے احکامات پر عمل کرنے ہوں گے، حضور نے جو ہم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے ہوں گے۔ کہ حضور کی رضامندی میں طرف کی رضامندی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو رسول کا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا گیا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محبت۔
تو عالم جو ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو محبوب کی رضا میں رب کی رضا ہے. ہمیں اپنی زندگی جو ہے کہ شریعت کے دائرے میں گزارنی ہوگی. پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی چیز کو، اگر باغ میں جھاڑی ہے اور اس کی ہم اگر کٹنگ نہ کریں، اس کی صاف صفائی نہ کریں، ہے نا، اس کا اگر ہم پالن نہ کریں، تو وہ باغ جنگل بننے میں وقت نہیں لگے گا. اس کی شاخیں ادھر ادھر پھیل جائے گی، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. وہ جو باغ ایک وقت میں بڑا منظم اور بڑا حسین و جمیل تھا، اگر اس کو ہم 10-20 سال چھوڑ دے تو وہ جنگل میں تبدیل ہو جائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم کو زندگی ملی ہے اور ہم کو جو ایمان کی دولت ملی ہے، اس کو بھی تو ہم مزکا کریں، اس کو بھی تو ہم مشفع کریں، اس کو بھی تو ہم صاف کریں. ہمارے دل میں کتنی گندگیاں ہیں، اس کو تو ہم صاف کریں. اگر اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے تو اس میں بھی جو ہے کہ مرچا لگ جائے گا. جس طرح لوہے میں مرچا لگ جاتے ہیں، حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا کہ جس طرح لوہے میں مرچا لگ جاتا ہے، اسی طرح دل میں بھی مرچا لگ جاتا ہے. اس کی صفائی کیا ہے؟ لوہے میں زنگ لگتے ہیں تو اس کے کیمیکل آتے ہیں، اس کو صاف کر دیا جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے. لیکن دل کی زنگ کو، دل کی گندگی کو کس طرح صاف کرے؟ حضور نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل کی زنگ دور ہوتی ہے، ذکر اللہ کرنے سے دل کی زنگ دور ہوتی ہے. اللہ نے بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنت دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر کرے دل صاف ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرے دل صاف ہوگا، اور مسلمانوں کا کینہ بغض دل میں نہ رکھے. آج جو ہے کہ لوگ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تسلسل نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہو گیا ہے. کسی نے کہا ہے کہ اتفاق، جو اتفاق ہے یہ زندگی ہے اور اختلاف یہ موت ہے. اتفاق ہے تو زندگی ہے، اختلاف ہوئی تو موت ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپس میں اتفاق رکھنا ہے. بات چل رہی تھی دلوں کے زنگ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا، ہمارے نسب کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیسی. ایک صحابی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، مذاکرہ ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، توجہ سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، جی بالکل ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو وہ مسجد کے گیٹ سے جو پہلا شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. تو لوگوں کی نگاہیں گیٹ پر ہو گئی کہ دیکھیں وہ پہلا شخص کون آ رہا ہے. حضور نے بشارت دی کہ وہ جنتی ہے. تو کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ جو ضعیف تھے، وہ جو ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، تازہ انہوں نے وضو کیا تھا اور وہ مسجد میں آتے ہیں، اور جو ہے کہ پھر وہ نمازوں اور تلاوت کا ان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر دوسرے دن اس طرح محفل سجی. حضور نے پھر کہا، کیا تم لوگ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی. کہا کہ دیکھو مسجد کے گیٹ پر جو شخص پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا. تو دوسرے دن صحابہ کرام نے جنت پر گیٹ پر نگاہیں گاڑی کہ کون شخص پہلے آ رہا ہے. تو وہی بزرگ جو کل آئے تھے وہ بھی آج ہی پھر تشریف لا رہے ہوتے ہیں. پھر تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی جنتی دیکھنا چاہتے ہیں. کہا کہ دیکھو مسجد کے گیٹ پہ جو شخص پہلے آئے گا وہ شخص جنتی ہوگا. اللہ اکبر. تیسرے دن بھی وہی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ گیٹ سے اندر تشریف لا رہے ہوتے ہیں. اس میں سے ایک صحابی کے دل میں طلب پیدا ہوگی، یہ بزرگ عمل کیسا ہے، یہ بزرگ کون سی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے کہ ان کو جنت کی بشارت دی کہ وہ شخص جنتی ہے. اور 3 دن تک حضور نے فرمایا وہ شخص جنتی، اور تینوں دن وہ دروازے سے وہی شخص آ رہا تھا. تو وہ ان مجلس میں سے ایک صحابی اٹھتے ہیں اور وہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دادا جان، میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں.
مجھے آپ مہمان بنا لے، 2-3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو بزرگ اجازت دیتے، ٹھیک ہے میرے گھر چلو. تو وہ صحابی وہ بزرگ کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ دیکھتے ہیں رات کو یہ کون کون سی عبادت کرتے ہیں. لیکن معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ صحابی لیٹے ہوتے ہیں اور وہ بزرگ بھی سو جاتے ہیں. رات دونوں لوگ سو کر گزارتے ہیں. صبح ہوتی ہے، وہی ناشتہ، وہی معاملات ہوتے ہیں. دوسرے دن وہ صحابی بظاہر تو ان کی نظر میں یہ دکھاتے کہ میں سو رہا ہوں، لیکن وہ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ میں دیکھوں گا چھپے سے کہ یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں. دوسرا دن بھی وہ رات بھر جاگتے ہیں اور یہ بزرگ رات بھر سوئے رہتے ہیں. وہی پریشان کی انہوں نے تو کوئی آج بھی عمل نہیں کیا. تیسرے دن وہ صحابی پھر جو ہے کہ بظاہر سو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جاگ رہے ہوتے کہ میں دیکھوں گا یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں. تیسرے دن بھی وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی سوئے رہتے ہیں، ساری رات کوئی عبادت نہیں کرتے. 3 دن گزر جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 3 دن ہو گیا، انہوں نے کوئی خاص عمل تو نہیں کیا، کوئی خاص عبادت تو نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی جنتی کی بشارت دی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں جو آیا تھا میرا مقصد یہ تھا، میرے دل میں یہ حرص تھی کہ میں جانوں کہ آپ کون سی عبادت کرتے ہیں. کیونکہ ایک دن مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ جو مسجد کے دروازے سے پہلا شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا، اور 3 دن آپ ہی آئے تھے اور آپ نے تو کوئی عمل کیا ہی نہیں. تو بزرگ مسکرانے لگتے ہیں کہ چلو تم نے 3 دن میرے ساتھ اتنی محنت کی ہے تو میں تمہیں اپنا راز بتا دیتا ہوں. میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میں بہت کثرت سے تلاوت نہیں کرتا ہوں، میں کثرت سے رات کو نفل نمازیں نہیں پڑھتا، میں کثرت سے میں اتنا امیر بھی نہیں ہوں کہ بہت کثرت سے صدقہ کرتا ہوں، لیکن میرا ایک عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ نہیں ہے، میں سب سے خوشی خوشی ملتا ہوں، سب سے محبت سے ملتا ہوں، یہی میرا عمل ہے. پیارے صاحب بھائیوں، پتا کیا چلا کہ باطنی عبادت، دل کا صاف ہونا بھی تو عبادت ہے. تو آپ وہ بزرگ کا دل صاف تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی. اور یہ اپوزٹ ہے، اگر ہمارے دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، لوگوں سے جو ہے کہ لوگوں کی چگلیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی دلاسانی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن دل میں گندگی بھی ہے، تو عبادت اتنی کام نہیں ہے. جی پیارے صاحب بھائیوں، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. قیامت کے دن وہ شخص پکڑ لے گا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا میں میری غیبتیں کیا کرتا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا میں مجھ سے حسد کیا کرتا ہے. تو جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا رب تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، دل کا صاف ہونا بھی ضروری ہے. دل کو عرش اللہ کہا گیا ہے، یعنی دل اللہ کا عرش ہے اور اس پہ رب کی نظر ہے نا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ. رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. آج ہم اپنے ظاہر کو جو ہے کہ صاف کر لیتے ہیں. اگر ہمارا ظاہر صاف نہ تو لوگ ٹوکنے لگتے ہیں کہ تم کیسا کپڑا پہنے ہو، کیسے تمہارے بال بکھرے ہوئے، ذرا تیل لگا لو، تھوڑا صاف ستھرا ہو. ہم اپنے ظاہر کو تو صاف کرتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ لوگوں کی نظر ہے ہم پر نا، لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم صاف صفائی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو شفاف رکھتے ہیں. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، رب کی نظر دل پر ہے کہ ہم دل کو صاف کرتے ہیں. دل کو صاف کریں، دل کی گندگی کو نکالیں، اپنے دل کی نگری میں بھی ایک دن رہ کے جائے اور اس نگری کو صاف کریں. کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا. دل کالے نالو منہ کالا چنگا، یعنی دل کالے نہ رکھو، منہ کالا ہے بہت اچھا ہے. دل کالے نہ لو، یعنی دل کالا نہیں ہونا چاہیے. اگر چہرہ کالا ہے تو کوئی بات نہیں. دیکھ لیں آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی روایت کو پڑھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے نہیں، آپ گندمی رنگ کے تھے، لیکن مقام یہ تھا کہ آپ کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں شب معراج جنت کی سیر کر رہا تھا، اے بلال تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے سنی. ایک مرتبہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا ہے بلال جاؤ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو. یہ حضرت بلال کا مقام ہے کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں. آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, کسی روایت میں بھی آتا ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے, کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں, کسی امیر کو کسی غریب پر فضیلت نہیں, بلکہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. فضیلت کا جو معیار ہے وہ پرہیزگاری ہے. رب کے نزدیک وہی سب سے زیادہ متقی, سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جو زیادہ متقی ہے. وہ سبھی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. تو یہ چہرے کے رنگت جو ہے کہ میٹر نہیں کرتے, فضیلت نہیں رکھتے, بلکہ ہمارا دل, جو ہمارے دل میں جو تقویٰ ہے وہ میٹر کرتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کو اپنے دل کو صاف, اپنے دل کو مسلم کرنا ہے, مشفع کرنا ہے, مزکا کرنا ہے, پھر جو ہے کہ رب کی تو پیارے اسلامی بھائیوں, جب دل صاف ہو جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. تو ناپاک دلوں میں محبوب تشریف نہیں لاتے. ہم عشق نبی کا جو ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے رگ رگ میں جو ہے کہ نبی بسا ہوا ہے, عشق رسول بسا ہوا, ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے. یہ جھوٹا دعویٰ ہے. دل جب صاف نہیں ہے تو ناپاک جگہوں پر حضور تشریف نہیں. حضور کی آمد اگر چاہتے ہیں تو دل کو صاف کرنا پڑے گا, دل کو شفاف کرنا پڑے گا. اسی بات کو میں لیتے ہوئے ختم کرتا ہوں. ہمارے نگران صاحب ہیں, انشاءاللہ وہ بیان کریں گے, ہمارے ریحان صاحب بیان کریں گے, اور میں اپنی بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. آپ لوگوں سے عرض ہے کہ جو 2-3 باتیں بیان کی گئی, نماز کی پابندی ہے نا, وقت کی اہمیت کو سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیات قبل موتک, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. آج زندگی ہم کو میسر ہے, اس زندگی میں خوب عبادتیں کر لے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کر لے, تاکہ مرنے کے بعد رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر دوسری پوائنٹ بتائی گئی کہ اپنے معاملات میں جو ہے کہ ذکر و اذکار کو بھی شامل کرے, کہ یہ دلوں کی گندگی کو دھوتا ہے. اور سب سے خاص بات یہ کہ دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہونا چاہیے, ہے نا, بلکہ کہا گیا کہ کسی مسلمان سے محبت کرنا, کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے. بس تھوڑا سا اپنا طرز بدلے. کوئی بھائی آ گئے ہیں, مل گئے ہیں, اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, خیریت سے, ارے آئیے آپ لیے چائے بناتے ہیں, ارے آپ پہلی بار آئے ہیں, ارے آئیے گھر میں, ان کو لے جائے, چائے پلا دیں, ان کو پانی پلا دیں, اور 60 سال کی عبادت حاصل کر لیں. سبحان اللہ. کوئی مسلمان پریشان ہے, مالی طور پر فائنینشیلی ڈسٹرب ہے, اس کی کچھ ہیلپ کر, مالی طور پر اس کی مدد کر, اس ہاتھ سے دے, اس ہاتھ سے بتانا چاہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہے جو بندے اور رب کے علاوہ کوئی اور نہ چاہے. یعنی پوشیدہ عبادت اللہ کو پسند ہے. تو ہم کو اپنی عبادت کو ہائٹ رکھنی ہے, پوشیدہ رکھنی ہے. تیسری پوائنٹ تھی کہ دل میں مسلمانوں کے خلاف, کسی کے خلاف بغض و کینہ نہیں ہے, بلکہ دل کو صاف رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. ہمارے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی رب تبارک و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلو